ایک حدیث پاک میں صحیح مسلم کی آتا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2711، والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2711۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں ہے، کوئی نفل روزے کے بارے میں ہے۔ تو اب اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہوگی جو کہ فرض کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر اللہ کا خالص اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی نفل روزہ رمضان کے علاوہ کوئی دنوں میں آپ خالص اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 پتجھڑ کے موسم کا اس کو اجر دیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ 70 پتجھڑ کا موسم مطلب پتجھڑ، پتوں کا جھڑنا۔ کائنات میں کتنے پتے جھڑتے ہوں گے جب پتجھڑ کا موسم آ جاتا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے جھاڑ ہیں زمین کے اوپر، پتے جو جھڑتے، تو 70 سال 70 مرتبہ جتنے پتے جھڑتے ہیں، خالی جو خالص نفل روزہ اللہ کے لیے رکھتا اتنے گناہ اس کے لیے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نفل روزہ، یہ تو رمضان کا روزہ ہے ماشاءاللہ۔ بندہ اگر اخلاص سے روزہ رکھ لے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت سے اس کو نوازنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان کی عبادت بہت عظیم عبادتوں میں ہے۔ رمضان مسلم کیلنڈر کا 9 نمبر والا مہینہ ہے، اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کئی بار اس کو اسلامی کیلنڈر بولتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کوئی چیز نہیں ہوتی دراصل۔ اور اللہ نے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی شروع سے ہی، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو شروع کیا، 12 ہے، بولے شروع سے ہی 12 ہے۔ لیکن جنوری فروری تو یہ تو ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کانسیپٹ وہ بھی سمجھے، یہ انگلش کے بول کے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنوری فروری جو ہے نا گریگورین کیلنڈر بولتے ہیں اس کو، یا سولار کیلنڈر بولتے ہیں۔ سولار کیلنڈر کا مطلب یہ لوگ سورج کے حساب سے رکھے۔ جتنے دنیا کی مذاہب ہیں، ہندوازم لے لو آپ، کرسچینٹی لے لو، بدھزم لے لو، جینزم لے لو، سکھزم لے لو، اسلام لے لو، جو بھی مذہب کو لیں گے، ہر مذہب میں تاریخ کا سسٹم چاند کے ذریعے رکھا جاتا تھا۔ یہ بعد میں، بہت بعد میں یہ سب تبدیل ہو کے جنوری فروری سولار کیلنڈر بنا، ورنہ آج بھی دیکھیے ہندوؤں کے پاس بھی جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کے ریلیجس، وہ چاند کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں وہی سسٹم تھا۔ قرآن میں بھی اللہ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو اللہ نے چاند کو وقت اور دن طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بولے اللہ تعالیٰ، تاکہ تم دنوں کا اور وقت کا اندازہ لگا سکو۔ بولے تو چاند کا ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دنوں کا اور تمہارے وقت کے اندازے کے لیے میں اس کو پیدا کیا۔ تو ہم بھی چاند کے ذریعے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ابھی سے گڑ گڑا کے دعائیں کریے کہ آپ کو صحت مندی کے ساتھ حیات پوری ملے، اس رمضان کی عبادت کو پوری طریقے سے فائدہ اٹھا کے کرنے کا۔ اور فائدے کا معنی پھر میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، فائدے کا معنی ایسا روزہ جس پر اللہ آپ سے اور مجھ سے خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا؟ اللہ نے کہا میرا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا جو اجر میں دینے والا ہوں، وہ بتا ہی نہیں ہم کو، وہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ بولے نفل روزے کا جب اتنا عظیم اجر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو سوچو کہ فرض روزے کا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعم البدل ہے ماشاءاللہ۔ اور کوئی مسلمان بندہ یا کوئی مسلمان بندی جان بوجھ کر ایک روزہ فرض رمضان کا چھوڑے، کوئی بھی بہانہ دے کر، میری نوکری ہے یا میرا ایگزام ہے، پریپریشن چل رہا، کوئی ایسا بہانہ دنیاوی غرض کا دے کر چھوڑے، تو یہ سمجھ جانا کہ اس کے بعد 1,00,000 سال کی زندگی دی گئی، پورے 1,00,000 سال روز روزے رکھا، وہ ایک رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ برابر نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو قطعاً یہ رمضان کے روزوں کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے مت گنوائیے۔